للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، ان پہ خرچ کرو۔ یعنی خرچ کرنے کی بہت سی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن بہترین خرچ کہاں ہے؟ ان لوگوں پر خرچ کرنا جو قید کر لیے گئے ہیں، احصروا روک لیے گئے ہیں۔ کس کام میں روک لیے گئے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے کام میں، یعنی جو اللہ کے دین کے کام میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کی استطاعت نہیں رکھتے، کہیں آ جا نہیں سکتے اپنے اس کام میں مشغولیت کی وجہ سے، جس کی مثال اصحاب صفہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ 400 لوگ تھے جو مدینہ میں مسجد نبی کے پاس ہی رہتے تھے، جو پورے عرب سے مختلف جگہوں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں رہ رہے تھے، جیسے کوئی ہاسٹل ہوتا ہے۔ اب تو دنیاوی ہاسٹلوں میں تو ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنا خرچ کر کے بھی رہ لیتے ہیں اپنے کاموں کو، لیکن وہ لوگ سب کام کاج چھوڑ کر مسلسل علم حاصل کر رہے تھے، اور جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں لے جانے کی ضرورت ہوتی تو وہ ساتھ لے جاتے تھے ان کو، کیونکہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں۔ تو ایسے لوگ، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے اس کو آگے پہنچانا ہے، مدینہ میں بھی بہت سے لوگ تھے جو آپ سے سیکھتے تھے، لیکن بعض اوقات بڑے بڑے صحابہ اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے مستقل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اپنے بڑے اور کارنامے، بہت نیکیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں آغاز سے اختتام تک، لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے کام کاج اور تجارت اور مصروفیات کی وجہ سے علم کا جو لینا اور آگے پہنچانا تھا، اس میں وہ ان کا حصہ نہیں جو حضرت ابو ہریرہ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اگرچہ بہت بعد میں اسلام لائے ہیں، لیکن جب وہ اسلام لائے اور آپ کے پاس آ کے اصحاب صفہ میں شامل ہوئے تو بعض اوقات وہ اتنے مشغول ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلایا کرتے تھے کہ ان کو اور کوئی دوسرا کام تھا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 5000 احادیث زبانی یاد کی اور پھر ان کو آگے پہنچایا۔ کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکا علم حدیث کے حاصل کرنے میں اور آگے روایت کرنے میں۔ اور یہ علم جو اتنا سمیٹا انہوں نے، وہ کس قیمت پر تھا؟ ہر چیز سے کنارہ کشی کر کے مستقل طور پر صرف ایک ہی کام، اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو یہ علم ہم تک نہ پہنچتا۔ اور صرف ابو ہریرہ نہیں، اور بھی لوگ تھے جن کی تعداد تقریباً 300-400 بتائی جاتی ہے۔ اب ان لوگوں پہ خرچ کون کرتا تھا؟ ان لوگوں پر مدینہ کے جو کام کرنے والے اور تجارت کرنے والے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر فی سبیل اللہ تم کو مال خرچ کرنا ہے تو ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے کہ اپنی تجارت کے لیے یا کہیں جاب کے لیے یا کام کاج کے لیے نکلے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو غنی سمجھتے ہیں، دولت مند سمجھتے ہیں، جو ان کا حال نہیں جانتے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، وہ سمجھتے تو بہت امیر لوگ ہیں۔ کیوں سمجھتے؟ من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے، کہ کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا ان کے چہرے پہ بھوک کے اثرات اور ان کے جسم پر ان چیزوں کے اثرات دیکھ کر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ لیکن وہ نشانیاں ہر ایک کو نہیں نظر آتی، وہ اسی کو آتی ہیں جس کو واقعی دلچسپی ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی کے پیچھے پڑ کے ان سے سوال نہیں کرتے، نہیں کسی کو چمٹتے، نہیں کسی کو ذلیل نہیں کرتے کہ وہ ضرور ان کی مدد کی جائے اور ان کی حاجت پوری کی جائے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر اور بھلائی میں سے، مال میں سے کچھ بھی، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر ایک خاص گروہ پہ خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو عام فقراء، مساکین اور یتیموں میں سے نہیں ہے۔ ایک تو نا سوسائٹی کے عام یتیم، مسکین، فقیر، غریب لوگ، ایک وہ ہیں، لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ اپنے گھروں میں اچھے بھلے تھے، یہ فقیر ہوئے، محتاج ہوئے، کس وجہ سے؟ اپنے گھر بار ہجرت کر کے چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کا اصل وطن مدینہ نہیں تھا،
مکہ سے بہت سے لوگ جو آئے تھے ان کا اصل وقت مدینہ نہیں تھا. وہ کیوں آئے تھے مدینہ؟ دین سیکھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے، ان سے سب کچھ لے کے آگے پوری دنیا تک پہنچانے کے عزم سے آئے تھے. اب ایسے لوگ اگر اپنے کام کاج کاروبار میں لگ جاتے تو پھر دین کون سیکھتا؟ کیونکہ ہر کام کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، سنجیدگی اور یکسوئی چاہیے، تب جا کے اس چیز کی گہرائیاں اور باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں، سطحی علم سے نہیں آتی. وہ جو حکمت کی بات ہو رہی تھی نا، تو بعض اوقات وہ حکمت کی باتیں اوپر اوپر سے پڑھ کے نہیں آتی، اس کے لیے وقت اور عمر لگانی پڑتی ہے اس کام میں، اور یکسوئی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو ایسے لوگ جو دین کے کام میں اتنی سنجیدگی سے جمے ہوئے ہوں، جس کے بارے میں سورۃ الحشر میں بھی آتا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجر فقراء جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے اور وہ مدینہ آ گئے، تو ان کو تم پہچان لو گے اور ان کے اوپر تم خرچ کرو، تو وہ بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے اور بہترین خرچ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ تمہیں ان کی پہچان میں تھوڑی مشکل ہوگی، یعنی وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص دین کے کام میں لگا ہوا ہے اس کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، اور وہ اپنی ظاہری حالت اور اپنے رویے سے لوگوں کو دعوت نہیں دے گا کہ آؤ تم مجھ پہ خرچ کرو. دوسروں کو خود اس کا پتہ کرنا ہوگا. ان کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ تم معلوم کرو، تم جاننے کی کوشش کرو. تو پیچھے بات ہوئی تھی نا بلند ترین مقاصد پہ خرچ کرنے کی، تو یہاں پر وہ جگہ بتا دی گئی کہ ایسے لوگ جو اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے قابل توجہ نہ ہوں، لوگ ان کو اہمیت نہ دیتے ہوں، اگنور کیے ہوئے ہوں، وہ بھی لوگوں کے آگے پیچھے پھر کے اپنی ضرورت بتانے والے نہ ہوں، تو تم خود ان کے اوپر خرچ کرو. اور ایسا خرچ کرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ انسان کی ناموری کا سبب نہیں بنتا نا، اس سے کوئی شہرت نہیں ملتی. تو بہت سے لوگ پھر ایسی جگہوں پہ نہیں خرچ کرتے، وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں سے انکم ٹیکس رسید ملے.